آج ہم پاکستان کی سپریم کورٹ کے ایک ایسے فیصلے کا گہرا جائزہ لے رہے ہیں جو تھوڑا حیران کن لگتا ہے۔ قتل کا الزام، ملزم 4 سال مفرور اور پھر بھی ضمانت مل گئی۔ یہ کیس ہے مکرم بنام ریاست، جو 2020 SCMR صفحہ 956 پر رپورٹ ہوا۔ جی بالکل، اور یہ کیس اس لیے اہم ہے کہ یہ ضمانت کے جو بنیادی اصول ہیں ان کو واضح کرتا ہے، خاص طور پر ایسی صورتحال میں جہاں الزام سنگین ہو اور ملزم قانون سے بھاگتا بھی رہا ہو۔ تو سپریم کورٹ نے کن بنیادوں پر یہ فیصلہ دیا، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ تو آئیے ذرا اس کیس کے پس منظر کو دیکھتے ہیں۔ یہ معاملہ تھا کیا؟ FIR نمبر 7282016، تھانہ نوشہرہ کلاں، ٹھیک؟ جی، ضلع نوشہرہ، اور الزامات تھے پاکستان پینل کوڈ کے تحت دفعہ 302 یعنی قتل، 324 یعنی اقدام قتل، اور ساتھ میں دفعہ 34 مشترکہ نیت۔ اچھا، یعنی کافی سنگین الزامات تھے۔ FIR میں کیا کہا گیا تھا؟ واقعہ کیا تھا؟ FIR کے مطابق یہ جو درخواست گزار تھے مکرم اور ان کے ساتھ 3 اور لوگ، سب مسلح تھے۔ انہوں نے مبینہ طور پر پرانی دشمنی کی وجہ سے فائرنگ کی، جس سے شکایت کنندہ کے والد صاحب کو ایک گولی لگی جو جان لیوا ثابت ہوئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن ایک منٹ، 4 مسلح افراد اور فائرنگ، مگر آپ نے کہا کہ زخم صرف ایک لگا؟ جی، یہی کیس کا ایک اہم نقطہ ہے۔ FIR میں تو اندھا دھن فائرنگ کا ذکر ہے، مگر میڈیکل رپورٹ کے مطابق مقتول کو صرف ایک ہی مولک زخم آیا۔ اور پھر یہ مکرم صاحب، یہ تو 4 سال مفرور رہے، مطلب پکڑے نہیں گئے؟ ہاں، تقریباً 4 سال وہ قانون کی گرفت سے باہر رہے۔ پھر جب گرفتار ہوئے تو ٹرائل کورٹ نے ان کی ضمانت کی درخواست خارج کر دی، اور پھر پشاور ہائی کورٹ نے بھی ضمانت نہیں دی۔ تو یہ تو کافی مضبوط کیس لگتا ہے ضمانت نہ دینے کے لیے۔ فراری بھی ہے، الزام بھی سنگین ہے۔ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن جب معاملہ سپریم کورٹ پہنچا تو دلائل سنے گئے۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ جی، استغاثہ کا کیس وہ تھوڑا کمزور ہے۔ ان کا موقف تھا کہ واقعہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا۔ 4 لوگوں پر فائرنگ کا الزام ہے، گولی ایک لگی ہے، اور یہ بھی واضح نہیں کہ وہ کس کی گولی تھی۔ یعنی یہ نہیں پتا کہ وہ مہلک زخم کس نے لگایا۔ بالکل، اور وکیل نے یہ بھی کہا کہ صرف مفرور ہو جانا یہ تو جرم ثابت نہیں کرتا نا، اور یہ کہ پولیس کو اب مزید تفتیش کے لیے ان کی ضرورت نہیں، مطلب ریمانڈ وغیرہ ہو چکا تھا۔ اچھا، اور دوسری طرف استغاثہ نے کیا کہا؟ ان کا تو سیدھا سا کیس ہوگا کہ بھئی بندہ مفرور تھا، ضمانت نہ دیں۔ جی، استغاثہ نے یہ تو مانا کہ ہاں، مقتول کو ایک ہی زخم آیا تھا اور درخواست گزار سے کوئی چیز برآمد بھی نہیں ہوئی، جیسے کوئی اسلحے وغیرہ، لیکن انہوں نے باقی ملزمان جو ابھی تک مفرور تھے ان کا حوالہ دے کر ضمانت کی مخالفت کی۔ تو یہیں پر وہ تضاد آ جاتا ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے۔ الزام بڑا، فائرنگ 4 لوگوں کی طرف سے، مگر زخم ایک، خول ایک، برآمدگی کوئی نہیں۔ بالکل، اور سپریم کورٹ نے انہی نکات کو بہت غور سے دیکھا۔ عدالت نے نوٹ کیا کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ 4 لوگ اندھا دھن فائرنگ کریں اور جائے وقوع سے صرف ایک خالی خول ملے، اور مقتول کو زخم بھی صرف ایک آئے۔ اور یہ بھی واضح نہیں کہ وہ زخم کس نے لگایا۔ جی، اور یہ کہ درخواست گزار جسمانی ریمانڈ پر بھی رہا لیکن اس سے کچھ برآمد نہیں ہوا، تو شواہد جو تھے وہ مطلب براہ راست ملوث ہونے کو ثابت نہیں کر رہے تھے۔ لیکن وہ جو 4 سال کی فراری تھی، اس کا کیا وزن تھا پھر؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ سپریم کورٹ نے اس پر ایک بڑا واضح قانونی اصول دہرایا کہ صرف فراری یعنی ایبسکونڈنگ بذات خود ضمانت سے انکار کی بنیاد نہیں بن سکتی۔ اچھا، یہ تو دلچسپ بات ہے۔ جی، اصول یہ ہے کہ فراری کو دیگر شواہد کے ساتھ ملا کر دیکھنا ہوتا ہے۔ اگر یہ ثابت نہ ہو کہ ملزم نے جرم میں کوئی اوورٹ ایکٹ کیا ہے، یعنی کوئی ایسا واضح عمل جس سے اس کا براہ راست تعلق ثابت ہو، تو صرف فراری کی بنیاد پر ضمانت نہیں روکی جا سکتی۔ تو گویا اگر ثبوت کمزور ہوں تو فراری والا پہلو اتنا اہم نہیں رہتا؟ آپ کہہ سکتے ہیں۔ عدالت کے مطابق اس کیس میں شواہد کی کمی تھی، خاص طور پر برآمدگی نہ ہونا اور یہ طے نہ ہونا کہ گولی کس نے چلائی۔ اس لیے یہ کیس ضابطہ فوجداری یعنی CRPC کی دفعہ 497 ذیلی دفعہ 2 کے زمرے میں آتا ہے۔ اور یہ دفعہ 497(2) کیا کہتی ہے؟ یہ ان مقدمات کے بارے میں ہے جہاں مزید تفتیش کی گنجائش ہو، مطلب فردر انکوائری۔ اگر عدالت کو لگے کہ ملزم کے خلاف معقول بنیادیں تو ہیں
ہے شبہ کی، لیکن جرم ثابت کرنے کے لیے ٹھوس شواہد ابھی ناکافی ہیں، تو وہ ضمانت دے سکتی ہے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ کسی کی آزادی ایک بہت قیمتی حق ہے، اسے صرف شبہات پر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر فیصلہ کیا ہوا آخر میں؟ سپریم کورٹ نے آئین کے آرٹیکل 185(3) کے تحت جو درخواست تھی اسے اپیل میں تبدیل کیا، اور پھر اپیل منظور کرتے ہوئے درخواست گزار کی ضمانت منظور کر لی۔ ضمانت منظور ہو گئی؟ کتنے مچلقوں پر؟ 5 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلقے اور ایک ضامن کی شرط پر۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ سپریم کورٹ نے فراری کو تو مانا، لیکن فیصلہ کن چیز شواہد کی کمی تھی، یعنی یہ ثابت نہ ہونا کہ درخواست گزار نے ہی وہ مہلک زخم لگایا تھا اور کوئی برآمدگی نہ ہونا۔ یہ دفعہ 497(2) CRPC کا اطلاق تھا۔ شک کا فائدہ ملزم کو گیا۔ بالکل، اور یہ بات بھی اہم ہے جو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھی کہ یہ جتنی بھی آبزرویشنز ہیں یہ صرف ضمانت کی حد تک ہیں، عبوری نوعیت کی ہیں۔ ٹرائل کورٹ جب مقدمہ سنے گی تو وہ ان سے متاثر ہوئے بغیر شواہد کی بنیاد پر اپنا فیصلہ کرے گی۔ صحیح، یعنی ٹرائل پر اس فیصلے کا اثر نہیں ہوگا۔ تو آخر میں ہمارے سننے والوں کے لیے ایک سوچنے کا نقطہ چھوڑ جاتے ہیں۔ جب الزام قتل جیسا سنگین ہو لیکن ابتدائی شواہد وہ کسی خاص ملزم کے خلاف کمزور ہوں، تو عدالتی نظام کیسے توازن قائم کرتا ہے؟ ایک طرف متاثرہ خاندان کے لیے انصاف کا تقاضا ہے، دوسری طرف ملزم کے قانونی حقوق بشمول ضمانت کا حق، اور خاص طور پر جب اس میں فراری جیسا عنصر بھی شامل ہو جائے۔ یہ ایک مشکل توازن ہے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.